अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन में से सवालात आए हैं कि जी हमें कुछ बताएं CPC के बारे में और CRPC के बारे में। ये दो मुख़फ़्फ़फ़ अल्फाज हैं, लेकिन हैं छोटे से अल्फाज, लेकिन बड़े भारी इनका मामला है। यूँ समझें कि कानून, बड़ा कानून दो हिस्सों में तकसीम है। नंबर 1 CRPC और नंबर 2 CPC। CRPC क्या है? CRPC है क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड, यानी कि हर जुर्म के बारे में जो कानून है वो CRPC के तहत डील होता है। और एक्चुअली ये ज़हन में रखें कि ऑफेंस तो यकीनन एक ऑफेंस है, और जब ऑफेंस के बाद तफ्तीश मुकम्मल होकर अदालत में चालान जमा होता है तो ये सारा प्रोसीजर और आगे केस चलता है, एविडेंस होती है, फर्ज जुर्म उससे पहले आयद होता है, एविडेंस होती है और वगैरह वगैरह होकर बहसें होती हैं, और अल्टीमेटली वो मुल्ज़िम को या बरी कर दिया जाता है, यानी कि उसके ख़िलाफ़ और अगर जुर्म साबित नहीं होता तो मजिस्ट्रेट साहब उसको बरी कर देते हैं, बाइज़्ज़त बरी। लेकिन अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर उसके जुर्म के मुताबिक उसको सज़ा का वो ऐलान करते हैं, और यकीनन सज़ा कैद की शक्ल में है या जुर्माने की शक्ल में है या दोनों की शक्ल में है। और वो ज़ाहिर सज़ाएँ जराइम के मुताबिक हैं। जो हीनियस जराइम हैं उनको जुर्म, उनको यकीनन सज़ाएँ भी बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे 302 है, 302 से बढ़कर तो कोई जुर्म नहीं है, और इसका सज़ा भी फिर सबसे बड़ी है कि जिसने ये जुर्म किया है उसकी जान ख़त्म कर दी जाए, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए, उसकी लाइफ एंड हो जाए, या अगर कुछ नुक्स रह गया हो, मुकम्मल हो, सूरत हाल ना साबित होती हो, तो फिर सारी ज़िंदगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और वो 25 साल तक उसकी कैद है, और ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो CRPC ये यकीनन हमारे मुल्क में, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान, इंडिया और नाउ बांग्लादेश, जो पहले मशरक़ी पाकिस्तान था, वहाँ ये CRPC इंट्रोड्यूस अंग्रेज़ों ने की, और ये CRPC 1898 से लागू है। ख़ास डेट यूँ समझें कि 1 जुलाई 1898, यानी कि 100 साल से भी ज़्यादा हो गया इस कानून को सब कॉन्टिनेंट में लागू हुए। तो यूँ समझें
کہ جتنے بھی جرائم کے معاملے ہیں وہ CRPC کے تحت، یعنی کہ جو سر پروسیڈنگ، یہ جیسے کرمنل پروسیڈنگ کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ، یعنی کہ پروسیجر، فوجداری پروسیجر کا کوڈ، کیسے تفتیش کیسے ہوگی، FIR کیسے کٹے گی، تفتیش کیسے ہوگی، چالان کیسے ہوگا جمع، پھر کیسے وہ جیسے میں ابھی ذکر کر چکا ہوں. تو وہ سارے جو ریلیٹڈ ٹو جرائم لا ہے وہ، اور اس کا جو پروسیجر ہے اس کو اینڈ تک پہنچانے میں، یعنی کہ یقیناً آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کرمنل سائڈ کا پہلا جج مجسٹریٹ کہلاتا ہے، اس کے بعد سیشن جج، اس کے بعد ہائی کورٹ، اینڈ دین سپریم کورٹ، اور دین دیٹس آل. یعنی کہ کچھ کیسز ہیں جیسے ڈیتھ سینٹنس ہے تو پریزیڈنٹ کے پاس مرسی پٹیشنس جاتی ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پاور ہے کہ کسی بھی ڈیتھ سینٹنس کو وہ ختم کر سکتے ہیں، یا وہ سائن کرتے ہیں، ان کے بعد عمل درآمد ہو جاتا ہے. اسی طرح CPC یعنی کہ سول پروسیجر کوڈ، سول یعنی کہ یوں سمجھیں کہ مال کی بابت، مال کیا ہے؟ مال زمین ہے، رقم ہے، اور یہ یقیناً مال ہے، اور ان کے بارے میں یا اب یہ گو کہ فیملی لاز، کسٹم لا، لیبر لا، قانون تو بہت شاخیں آگے نکل گئی ہیں، لیکن بہرحال ان کو بھی کسی حد تک، یعنی کہ جس میں سزا ہونی ہے وہ فوجداری ہے، اور جس میں ادروائز فیصلہ ہونا ہے وہ سول ہے، سول رائٹس. تو سول پروسیجر کوڈ یہ بھی گو کہ یہ ایکٹ 1908 کہلاتا ہے، لیکن 1 جنوری 1909 کو یہ لاگو ہوا ہے. اس کو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. بہرحال یہ اتنے اتھینٹک لاز ہیں، اور ویسے کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ہمارے ملک میں ان کو جاری کیا، لیکن اپنے ملک میں انہوں نے ان کو بدل دیا ہے. میری دعا ہے کہ یہ ہم لوگ بھی ان کو اور شارٹ کریں. ان کے یقیناً موڈیفیکیشن کا کافی گنجائش ہے. بہت سے لا موڈیفائڈ ہو چکے ہیں، جیسے فیملی لا ہے. پہلے فیملی کے کیسز سال ہا سال چلتے تھے، اب چند مہینوں میں ان کا فیصلے ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ اچھی بات ہے. ان کو بھی اسی طرح کوشش کی جائے کہ قانون کو شارٹ کیا جائے، اس کو امینڈمنٹ کی جائے، تاکہ لوگوں کو انصاف جلد سستا ملے. تو یقیناً کیونکہ انسانوں کی زندگیاں اسی میں کھپ جاتی ہیں، پروسیجر بہت لمبا ہے، لینگتھی ہے. تو بہرحال یہ بنیادی سارے معاملات ہیں، لیکن آئی ایم سوری، میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور آل کا بٹن بھی ضرور دبایا کریں، کیونکہ اب آپ جیسے یہ قانون ہے یہ یقیناً وکلاء کے لیے بھی اہم ہے اور عام شہری کے لیے بھی اہم ہے. کیونکہ بہت سے پڑھے لکھے شہری اگر ان کو ان کے بارے میں معلومات ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں
کیونکہ عدالتوں میں جو بھی معاملہ ایک لفظ، یعنی کہ وہاں کھڑے ہونے کے بھی ایتھکس ہیں، وہ بھی قانون دان کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے کھڑا، جب آپ مدعی ہیں تو کس طرف کھڑے ہوں گے، جب مدعا علیہ ہیں تو کس طرف کھڑے ہوں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر لفظ قانون کے مطابق، عدالت میں قانون کے متعلق جو بات بھی ہوتی ہے قانون کے مطابق وہ کتابوں میں لکھی گئی ہے، اس کے مطابق وکلاء، ججز، ملازمین باؤنڈ ہے کہ وہ جو کچھ قانون میں لکھا ہے اس کے مطابق ہی چلے، اور وکیل کا تو یہی ذمہ داری ہے کہ معاملات کو قانون کے مطابق چلانے کی استدعا کرے، اور اس کا رول ہی یہی ہے، اسی لیے قانون دان کہلاتا ہے۔ تو میں اپنے ینگ وکلاء سے ابھی سے وہ اپنا مائنڈ قانون والا بنائیں، خود قانون پر عمل کریں اور دوسروں کو قانون کی تربیت کریں، تو انشاءاللہ ہمارے جوڈیشری کے حالات پہلے بہت اچھے ہو چکے ہیں اور اچھے ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔